السلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال تعالى في مقام آخر ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ظفر اسلامک سینٹر کے اس 15 روزہ دینی، تعلیمی، دعوتی اور تبلیغی کلاس کا آج کا عنوان ہے نظر بازی سے بچو۔ نظر بازی سے بچو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان جس طرح اپنی قیمتی سرمایہ، قیمتی سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمان اپنے جسمانی اعضاء اور جوارح، ہاتھ پیر ناک کی حفاظت کرتا ہے، اور صرف دنیاوی حد تک نہیں بلکہ اس طرح حفاظت کرتا ہے جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے کہ یہ جسم اللہ تعالی کسی طرح جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو پکا سچا دیندار، سمجھدار، صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے، اس کی یہی دعا ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے، یہی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے میرے جسم کے ہر حصے کو بچا لے، اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کے مطابق وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دین اسلام نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت اور آبرو کی حفاظت کریں، اپنے بھائی کی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنی اسلامی بہن کی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ایک مسلمان مرد پر یا عورت پر یہ قطعاً جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے کہ وہ کسی کی عزت لوٹے یا غیر شرعی طور پر کسی کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت کرے۔ آج چونکہ اکثر لوگ پریشان ہیں لوگوں کے ظلم و زیادتی سے، اسلامی معاشرے اور سماج کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بہت ساری وہ چیزیں آ گئی جو دشمنان اسلام نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا ہے، اور وہ ان کا سب سے اولی اور عظیم اور بڑا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان سماج کے اندر، مسلمان خاندان کے اندر، مسلمان گھرانے کے اندر بے حیائی پھیلے، بے پردگی پھیلے، عریانیت پھیلے، اور مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر، مسلمانوں کے نوجوان لڑکیوں کے اندر زناکاری جیسی عظیم
ناپاک چیز پھیلے جو بہت بڑا گناہ ہے، جس کا عام ہو جانا، پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شراب پینا، زناکاری یہ عام ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح عام ہو جائے گی کہ لوگ دوسروں کے سامنے سڑکوں پر زنا کرنے لگیں گے، اور آج بہت ساری جگہوں پر یہ چیز عام ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے۔ دین اسلام نے ہر ایک کی عزت کی حفاظت کے لیے، بدکاری سے روکنے کے لیے زنا کو حرام کیا، اور اس پر باقاعدہ شرعی حد متعین کیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اسے کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ زنا کر لے اور 4 چشمدید گواہ ہو یا اعتراف موجود ہو تو اسے سنگسار کیا جائے۔ مسلمانوں کے درمیان حیا اور شرم پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے مسلمان بالغ لڑکیوں اور عورتوں پر شرعی حجاب اور شرعی پردہ واجب کیا ہے، جس میں اسلام جو اسلام کے امتیازات میں سے، خصوصیات میں سے، انوکھی چیزوں میں سے ایک انوکھی چیز ہے۔ اسلام نے یہ لازم کیا ہے کہ کسی بالغ لڑکی کی نماز بنا دوپٹہ کے نہیں ہو سکتی، اور اسلام نے یہ بھی لازم کیا ہے کہ کوئی بالغ لڑکی یا بلوغت سے قریب پہنچنے والی لڑکی وہ بے نقاب اور شرعی نقاب، دینی نقاب، بے پردہ نہ نکلے۔ یہ کہہ لیجئے بے پردہ نہ نکلے، یعنی اس کے جسم کے اوپر اتنا موٹا، اتنا سیدھا سادھا نقاب اور برقع ہو جو اس کے جسم کی بھی حفاظت کرے، اس کے اندرونی حسن و جمال کی بھی کو چھپا کے رکھے، اور اس کے دل کو بھی پاک و صاف رکھے۔ اسی لیے اسلام نے پردے کو نافذ کیا ہے۔ اسلام نے مسلمان عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ ہاں اگر کوئی انسانی ضرورت پیش آ گئی تو نکلو، اور نکلنے کے ساتھ تمہارا کوئی نگہبان تمہارے ساتھ رہے۔ اگر سفر پہ نکل رہی ہو، تمہارا کوئی پاسباں رہے، تمہارا کوئی رکھوالا رہے جو تمہارے جسم و جان، تمہارے مال، تمہارے زیور اور تمہاری عزت کی حفاظت کر سکے۔ بنا محرم تم سفر نہیں کر سکتی ہو، یہ اسلام نے لازم کیا ہے۔ اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے تاکہ مسلم سماج کے اندر کسی طرح کی بے حیائی اور آوارگی نہ پھیلنے پائے کہ عورتیں راستے میں کنارے سے چلیں، مردوں کے بھیڑ میں سے نہ چلیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری بلند و بالا تعلیمات ہیں اسلامی سماج کے اندر حیا شرم پیدا کرنے کے لیے، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا نظام بنایا۔ اور یقیناً اللہ کا بنایا ہوا نظام جس میں ساری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اگر اس کا لوگ پابندی نہیں کریں گے، خاص طور پر اگر مسلمان پابندی نہیں کریں گے، تو یقیناً ناپابندی کرنے والے مسلمان گھرانوں میں یہودیت کی ننگی ناچ ناچی جائے گی، نصارہ کا طریقہ اپنایا جائے گا، غیر مسلموں کی روش اختیار کی جائے گی، اور جس طرح غیر مسلموں کے ہاں زنا کوئی عیب نہیں ہے، نظر بازی کوئی عیب نہیں ہے، بے پردہ نکلنا کوئی عیب نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ ٹرینوں میں چلنا، پارکوں میں گھومنا یہ فیشن بنا ہوا ہے، یہی حال مسلمان
بچیوں اور مسلمان عورتوں کا ہوگا تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہم ذلیل ہوں گے. اگر ہمارے یہاں سے یہ ہمارے یہاں غیر مسلموں کی چیز آ گئی تو دنیا میں تو رسوا اور ذلیل ہوں گے ہی. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کڑی سزا رکھی ہے, عذاب جہنم رکھا ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے, اور مومن وہ ہے جو پکا سچا مسلمان ہو, جس کے دل میں اسلام کی ہمدردی ہو, جو اسلام پر کاربند ہو, جو اسلام پر عمل کرنے والا ہو, جو اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہو اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتا ہو. اور کامیابی اسی میں ہے, تقوی یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی بجا آوری کریں, اللہ کے حکموں کو مانے, تسلیم کریں, عمل کریں, اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو مانے اور اس سے رکیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے. قرآن جانے رکھے گا, عنوان میرا ہے نظر بازی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30. اور میں آج کے اس درس کے ذریعہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یا اپنے ان سارے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان ساری بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو یہ سی ڈی یا یہ کلپ سنیں گے کہ سورہ نور کا مطالعہ کیجئے, سورہ نور کو پڑھیے اور سورہ نور کی تفسیر کو پڑھیے. بلکہ صحابہ کرام, اپنی بہت سارے صحابہ کرام سورہ نور کو باقاعدہ حفظ کراتے تھے. سورہ نور کو پڑھیے گا, اس کا ترجمہ پڑھیے گا, اس کی تفسیر پڑھیے گا, تاکہ ہمیں علم ہو جائے پردے کے بارے میں اور بہت ساری دینی اور شرعی احکامات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا قل, اے مدینہ والے آقا, اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے, مومنوں سے کہہ دیجئے, قیامت تک پہ ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے, قیامت تک اسلام قبول کرنے والوں سے کہہ دیجئے, مومنوں سے کہہ دیجئے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. اجنبی عورت پر, غیر محرم عورت پر, جو آپ کے اس رشتے میں نہیں ہے, جس رشتے نے آپ کی اس سے شادی حرام کر دی ہے, تو وہ اجنبیہ عورت ہے, وہ اجنبی عورت ہے, وہ پرائی, بلکہ یہ کہہ لیجیے وہ پرائی عورت ہے. لیکن جن لڑکیوں سے, جن عورتوں سے اسلام میں شادی کرنا جائز ہے, وہ پرائی نہیں ہے, وہ اپنی ہے, ان سے نہیں, بلکہ ان اجنبی عورت کہا جاتا ہے, پرائی عورت کہا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے پرائی کہا جاتا ہے, ورنہ ہر مسلمان عورت ہماری دینی بہن ہے, ہر مسلمان عورت ہماری دینی ماں ہے, ہر مسلمان عورت ہماری دینی بیٹی ہے, ہر مسلمان عورت ہماری دینی بھتیجی اور بھانجی ہے, ہر مسلمان عورت ہماری دینی پھوپھی اور دینی خالہ ہے. ہر مسلمان عورت ہماری دینی بہن ہے, اسلامی بہن ہے. لیکن چونکہ اس سے شادی کرنا جائز, اس لیے اس کو پرائی یا اجنبی کہا گیا. تو مومنوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کی کنکھیوں کو بھی نیچی رکھیں. یعنی ان کی نگاہوں کی کنکھیاں آپ جانتے ہیں آنکھ کے کنارے کو کہا جاتا ہے, ان کی نگاہوں کی کنکھیاں بھی کسی اجنبیہ عورت پر جان بوجھ کر قصدن اور ارادتن دیکھنے کی غرض سے, ٹٹولنے کی غرض سے, جاسوسی کرنے کی غرض سے, کسی اور غلط نیت سے بالکل نہ پڑے, اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. اور یہی حکم اللہ تعالی نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے, جو مسلمان مرد ہو, یا کسی بھی عورت کے لیے جو عورت مسلمان ہو, یہ جائز نہیں ہے کہ شر کی نیت سے, برائی کی نیت سے, غیر شرعی ارادے کی نیت سے کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اجنبی لڑکے کے اوپر نگاہ ڈالے جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے, اور کسی لڑکے کے لیے جائز نہیں ہو کہ کسی مسلمان عورت پر نگاہ ڈالے.
اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اور اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے بنا کسی ارادے کے تو اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لیں، اپنی نگاہ کو وہاں سے پھیر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو آیت کریمہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم نظر بازی سے بچیں، ہم اجنبی عورتوں پر نگاہیں ڈالنے سے، دیکھنے سے، تاکنے سے، تارنے سے بچیں، اور مسلمان عورتیں بھی نوجوان لڑکوں کو یا مردوں کو دیکھنے تاکنے سے بچیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور یقیناً جو شخص شرمیلا ہوگا، جس شخص کے پاس، جس مومن مرد کے پاس، جس مومنہ عورت کے پاس شرم اور حیا ہوگا، یقیناً وہ اپنی نگاہ اجنبیوں پر نہ ڈالے گا، نہ ڈالے گی۔ لیکن جن کے ہاں بے حیائی ہے، جو بے حیا ہے، بے شرم ہے، جن کو اللہ کی نگاہ کا احترام نہیں، جو یہ بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ الغیوب، اللہ وحدہ لا شریک کے نگاہوں سے نہیں، بس بے حیا ہو چکے ہیں، وہ اکیلے میں بھی نظر بازی کرتے ہیں، سماج میں بھی نظر بازی کرتے ہیں، اور یہ مردوں ہی میں خالی نہیں بلکہ لڑکیوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے پیاروں، یاد رکھو، ہمیں کبھی نہ بھولیں، ہم جوانی کے جنون میں، جسمانی ہیجان کے جنون میں یہ قطعاً نہ بھولیں کہ ایک دن آئے گا کہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہونا، رب کائنات کے سامنے جو وحدہ لا شریک ہے، جو نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، زبانوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، موبائل کے خیانتوں کو جانتا ہے، فیس بک کے خیانتوں کو جانتا ہے، واٹس ایپ کے خیانتوں کو جانتا ہے، میسج کے خیانتوں کو جانتا ہے، قلم کے خیانتوں کو جانتا ہے، اشارے اور کنائے کے خیانتوں کو جانتا ہے، ایسے علام الغیوب کے سامنے ایک دن ہر مرد کو، ہر عورت کو کھڑا ہونا ہے، اور قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ وہ اپنے دنیاوی کالے یا گورے کرتوت کا حساب نہ دے، اور اللہ سخت حساب لینے والا ہے، اور اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ جب پکڑتا ہے، اگرچہ ہمیں احساس ہو کہ نہ ہو، جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں پاتا۔ اللہ جب پکڑتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً آنکھ، کان، دل ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ آنکھ، کان، دل ہر ایک کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال، اور وہ لکھا ہوا سامنے رکھا رہے گا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا دھیان سے سنیں گے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی، نگاہوں کی خیانتوں کو، بددیانتیوں کو جانتا ہے، اور ان سارے رازوں کو جانتا ہے جو سینے چھپائے ہوئے ہیں، جو ہمارا سینہ چھپائے ہوئے ہے، جو ہم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، ان سارے رازوں اور بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانتوں کو، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، ایمان ہے ہمارا کہ نہیں ایمان ہے؟ اللہ جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری نگاہ کی خیانت
دنیا کا بڑا سے بڑا جاسوس، دنیا کی بڑی سے بڑی مشینری نہ جان سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحمان کے سینے میں کیا ہے، جان برپا ہے، کیا وسوسہ ہے، کیا ارمان ہے، کیا تمنائیں ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ، دنیا کا کوئی سونوگراف یا کوئی بھی ایم آر آئی نہ جان سکے، ماہر سے ماہر ڈاکٹر نہیں جان پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا مطلب سامنے رکھتے ہوئے جب ہمارے سامنے کوئی بھی لڑکی گزرے، کوئی بھی عورت گزرے، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ غیر مسلم عورت ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، کیسے بھی ہو، ہمیں اس کے اوپر خیانت بھری نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہمیں اس کے اوپر خیانت سے لبریز نگاہ، شر کی نگاہ نہیں ڈالنا، بلکہ کوئی نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کے دل میں، اپنے من میں، اس کے سلسلے میں اپنے من میں کوئی پاپ پیدا نہیں کرنا چاہیے، کوئی غلط گمان، غلط سوچ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، زناکاری یہ عظیم جرم ہے، بدکاری یہ عظیم جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو چیز انسان کو بدکاری، زناکاری جیسے عظیم گناہ پر ابھارے۔ اسی لیے تو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ مشینریاں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے چلنے کی آئٹنگ ہو، وغیرہ 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 وغیرہ، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان عام طور پر اور ایک مسلمان خاص طور پر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے دل میں زناکاری کا وسوسہ، شبہہ اور چاہت پیدا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر آپ ریسرچ کریں، اللہ تعالی ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے بچوں اور بچیوں کو، آپ سب کو، آپ سب کے متعلقین کے بچوں اور بچیوں کو زناکاری سے بچائے، شراب نوشی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، بے غیرتی سے بچائے، ان کے اندر اسلامی غیرت ہو اور ان کے اندر اسلامی نظام کی پابندی کا جذبہ اور شوق ہو۔ آمین۔ دیکھیے زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حقیقت میں زنا آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آنکھ لڑتی، پھر اس کے بعد مسکراہٹ، چہرہ، پھر اس کے بعد کان سن سن کے، لوریاں، گانے، گیتیں، مشاعرے، بے حیا عورتوں کے مشاعرے جن کے اشعار خالی بے حیائی پر ہے، وہ غزل نہیں، غزل سے بھی بدتر ہے۔ پھر اس کے بعد زبان کرتی ہے، آنکھوں سے اشارے ہوئے، چہرے سے اپلائی ہوا، کانوں سے سن کر وغیرہ وغیرہ، پھر زبان سے بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وعدہ اور ٹائم فکس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت رکھا ہے، جس کے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز جگہ بنائی ہے، حلال جگہ بنائی ہے، جس میں یقیناً ذہنی، دماغی، جسمانی ہر طرح کا سکون اور اطمینان ہے، وہ ہوتا ہے، اور وہ کالا دھندا ہو جاتا ہے کہ یقیناً زمین کے پاس اگر زبان ہوتی، اور زمین کے پاس اگر ہاتھ ہوتا، اور زمین کے پاس اگر پیر ہوتا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو زمین بخشتی نہیں، ایسے زناکاروں کو زمین بخشتی نہیں، اور اللہ کا رحم ہوتا ہے، اللہ اوپر سے آگ نہیں گرا دیتا ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز یہ آنکھ ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، آدم کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو مقدر کر دیا ہے اور وہ اسے کر کے رہے گا۔ آدم کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو مقدر کر دیا ہے اور وہ اسے کر کے رہے گا۔ اب آگے دیکھیے کہ کیا کیا چیز زنا ہے۔ العینان زناہما النظر، دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کی زنا ہے۔ نظر بازی کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے۔ والأذنان زناہما الاستماع، اور دونوں کانوں کا زنا سننا ہے، کسی اجنبی عورت کی بات کو سننا یا ایسی چیزیں سننا جن چیزوں کی وجہ سے انسان بدکاری کی طرف لپکتا ہے۔ اللسان زناہما الکلام، زبان اس کی زنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بات چیت کرنا، ٹاکنگ، چاٹنگ۔ کیا ہے؟ چاٹنگ کی چیٹنگ، چیٹنگ نہیں کہہ سکتے اس کو، چیٹنگ بھی تو کہہ سکتے ہیں، نہیں مطلب چاٹنگ کے ذریعے چیٹنگ ہوتا ہے، زنا ہے۔ والید زناہما البطش، اللہ محفوظ رکھے، اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے۔ والرجل زناہا الخطا، اور پیر اس کا زنا زناکاری کی طرف جانا ہے، زناکاری کے لیے چلنا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، دل کا زنا کیا ہے؟ دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے۔ ویصدق ذلک الفرج، اور اس زنا کی جب پیر آنکھ ملے، بات ہوئی، کان سے سنا، ہاتھ سے پکڑا، زبان سے، پیر سے چلے، اب شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرے گی یعنی زناکاری ہو جائے گا شرمگاہ سے، اور یا اس کو جھٹلائے گی یعنی اس غلط کام کی طرف انسان نہیں جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا آنکھ کی زنا کیا ہے؟ دیکھنا، اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا یا اجنبی مرد کی طرف دیکھنا، یہ غیر شرعی ضرورت میں اجنبیہ عورت یا اجنبیہ مرد کا کی طرف دیکھنا، یہ اس آنکھ کی زنا ہے۔ اب اس کو جان لینے کے بعد نظر بازی حلال ہے یا حرام؟ کسی اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا حلال ہے یا حرام؟ قصدن اور ارادن ڈرائیور لوگ کسی اجنبیہ عورت کے بدن پہ لگے ہوئے خوشبو کا جان بوجھ کر سونگھنا حلال ہے یا حرام؟ بنا ضرورت اس سے بات کرنا، بنا صحیح ضرورت کے اس سے بات کرنا حلال ہے یا حرام؟ یہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کے اولاد میں مقدر کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے تقدیر لکھ دیا ہے، اور اللہ کی چاہت اور مرضی اور مشیت کے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ لیکن تقدیر کے معاملے میں برائی کو کوئی دلیل نہیں بنا سکتا ہے، خیر کے معاملے میں، بھلے کاموں میں تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ جا رہے تھے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، ہمارا لڑکا مر گیا، ہم اس کو دلیل بنا رہے، ہمارے لڑکے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے اس وقت ہوا، کیونکہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو لکھا ہے۔ اور بہت سارے لوگ زنا کرتے ہیں، چاہے آنکھ سے کرے، چاہے پیر سے کرے، چاہے ہاتھ سے کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے کان سے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو تقدیر میں لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے آگاہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، اور حرام چیزوں سے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اختیار دیا ہے کہ نہیں اختیار دیا؟ زبردستی کوئی کام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا یہ شر ہے، برائی ہے، گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، اس سے بچو، اور ہم اس گناہ سے بچیں یا نہ بچیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار کیا ہے، قدرت اور اختیار دیا۔ ہم چاہے تو بچیں، ہم چاہے تو
نہ بچے، تو اس کو کوئی دلیل نہیں بنا سکتا۔ میرے موضوع کا عنوان ہے نظر بازی کا کہ العینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا کسی اجنبیہ عورت پر اپنی نگاہوں کو خیانت بھری، خیانتوں سے لبریز، شہوتوں سے لبریز، شیطانی جذبات سے لبریز کا نگاہ اٹھانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بالکل بچو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، مرد اور عورت۔ اور آج پان کی ساری ڈھابلیاں، سارے بوفے، بیٹھکا سارے لوگوں کا کہاں ہی ہوتا ہے؟ راستوں پر ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی شریف عورت اس راستے سے گزرے تو اسے 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ عبداللہ، محمد، عبد القدوس، عبد المنان، عبد العزیز، عبد الغفور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچ سے ایک اجنبی عورت کا پردے کے ساتھ گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ غیر مسلموں کے ہر چیز پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ہر چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہو، ہمارے لیے ضروری ہو، تو جیسے ٹیکسی ڈرائیور، جیسے کوئی سامان بیچنے والا، یا جیسے کسی کا انتظار میں سید بھائی گئے اور کھڑے ہیں لکی کے سامنے، ہمارے لیے بیٹھنا اگر ضروری ہو تو، کیونکہ صحابہ کرام یہ سمجھ لیے کہ راستوں میں کسی بھی حال میں بیٹھنا منع ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر راستوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہو تو اللہ کے رسول کا ضروری تو بیٹھو، لیکن اعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دو، راستے کا حق ادا کرو۔ راستے پہ بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھو، لیکن راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کا کیا حق ہے، راستے کا کیا حق ہے جس کے حق کی ادائیگی کے آپ وصیت و نصیحت کرتے، آپ حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، نگاہوں کو ایسے ہی نیچے رکھو۔ ہمارے سامنے ایک ٹیلر صاحب موجود ہے، جیسے سلائی کرتے وقت سوئی کے مشین کے سوئی پر اور ٹانکے پر نگاہ رہتی ہے کہ کہیں انگلی میں سوئی چبھ نہ جائے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یہ راستے کا حق ہے۔ دوسرا وقف الاذى، اور آنے جانے والوں سے کو تکلیف پہنچانے سے بچے رہو۔ آنے جانے والوں کو جن کا آنا جانا ضروری ہے، راستہ ہے، چاہے گاڑی سے آئے، موٹر سے آئے، پیدل آئے، رکشے سے آئے، آٹو سے آئے، موٹر سائیکل سے آئے، کسی سے بھی، تم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کیا کسی اجنبیہ عورت پر راستے میں بیٹھ کر نگاہ ڈالنا اسے تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اگرچہ وہ جان پائے یا نہ جان پائے؟ کسی مسلمان یا غیر مسلم لڑکے پر خیانت بھری نگاہ اٹھا کے ڈالنا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ دو حق بتایا اللہ کے رسول نے۔ اور تیسرا ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ اگر تم سے کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ اور کیا؟ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، راستے پہ بیٹھے ہو، دیکھو اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، نافرمانی کا کام راستے میں بیٹھنے والا چلنے والا کر رہا ہے، تو اسے برائی سے روکو اور اسے بھلائی کا حکم۔ یہ راستوں کا حق ہے۔ اگر راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو یہ راستوں کا حق ہے۔ راستے میں بیٹھنے والے کو یہ تلقین و وصیت کر رہے ہیں کہ نگاہ کو نیچے رکھو، تکلیف پہنچانے سے بچو، سلام کا جواب دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ ذرا ان کی ذمہ داری کیا ہوگی جو کسی پڑوسی کے گھر کی طرف اپنی کھڑکیاں کھول کر پڑوسی کی بیٹیوں اور عورتوں پر گندی نگاہیں ڈالتے ہیں۔ آج یہ چیز ہے کہ نہیں؟ قریب قریب مکان ہے، ہر ایک کو کھڑکی کی ضرورت ہے، روشن دان کی ضرورت ہے،
حسب ضرورت وہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ کس اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی اپنے گھر کی کھڑکی کھولے ہوئے ہے، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ کسی ضرورت کے لیے کھولے ہوئے ہے تو ہم کھڑکی کے آڑ میں بیٹھ کر کے تانے؟ کس اسلام نے اجازت دی؟ عبداللہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ عبد الرحمان تم کو کس نے اجازت دی ہے؟ کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، بدلے کے دن پر ایمان لانے والے، پڑوسیوں کے حقوق کو ماننے اور تسلیم کرنے والے، کس اسلام نے تم کو اس چیز کی اجازت دی؟ کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا یہ ڈکیتی نہیں ہے؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے بھائیو ساتھیو، میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہ یاد رکھو، جب ہمارے دلوں میں، ہمارے منوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری زبانوں میں، کانوں میں، آنکھوں میں، شرمگاہوں میں ذرا والی چیزیں پیدا ہوں، یاد رکھو بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل ڈوب گیا۔ اگر ہماری یہ خیانت بھری نگاہ، زبان، کان کسی اجنبیہ کے بارے میں بدکاری کے تعلق سے سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو اپنی بیٹی کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی بہن کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی ماں، اپنی خالہ کو، اپنی بھتیجی اور بھانجی کو، اپنی پھوپھی کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے باپ کی دوسری بیوی کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی بیوی کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خاص طور پر اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر تم شہر میں چل رہے ہو، بازار میں چل رہے ہو، کہیں چل رہے ہو، کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ گئی اور آپ کے دل میں ہم بستری کا جذبہ پیدا ہوا تو بھاگ آؤ۔ کہاں بھاگاؤ ڈاکٹر صاحب؟ حلال جگہ پر، جو سکون قلب ہے، جس سے دل کو سکون، آتما کو شانتی ملتی ہے، جو ہمارا لباس ہے، جو ہماری خوشبو ہے، جو ہماری عزت ہے، جو ہمارے بچوں کی ماں ہے، جو ہماری بیوی، اس کے پاس چلے آؤ۔ اب سید بھائی کہیں گے گھر سے آؤ یہاں، نہیں 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 نہ، ابھی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ ہاں، حقیقت میں عورتوں کے اندر بڑی نافرمانیاں ہیں شوہروں کے حقوق کے بارے میں۔ میری بہن، کس جذبات میں تیرا شوہر تیرے پاس آیا ہے اپنی جائز خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے، اور تو اس کے لیے اس وقت حلال ہے، اور اسی لیے تو آئی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پیدا کیا، اور تیری طرف سے اعتراض ہو، تیرے طرف سے انکار ہو، یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ جب ہماری غلط نگاہ، چور نگاہ، ڈکیت نگاہ، پاپی نگاہ کسی کے اوپر اٹھے، کسی کے اوپر، تو ہم دیکھ لیں کہ اگر ہماری بیٹی پہ کوئی نگاہ، ہماری بیٹی سے کوئی نظر بازی کرے، تو ہماری امی جان سے کوئی نظر بازی کرے تو برا لگے گا کہ نہیں برا لگے گا؟ بولو بھائیوں، برا لگے گا۔ ہماری بیٹی سے، اپنی بہن سے، ہماری بہن جا رہی کالج میں پڑھنے، کالج کا کوئی ساتھی کلاس فیل ہو یا اسکول فیل ہو، راستے میں وہ چھیڑخانی کر رہا ہے برے انداز سے، لکھ لکھ کے لیٹر پھینک رہا ہے، موبائل نمبر لے کر میسج کر رہا، ہاؤ آر یو، فیس بک پہ چیٹنگ کر رہا ہے، آپ کو پتا چل گیا، کیا کریں گے اس آدمی کے بارے میں؟ کیا کریں گے؟ جتنی طاقت اور توانائی ہے اس آدمی کو اس کا بدلہ دینے کے لیے پورا خرچ کر دیں گے۔ وہ بھی تو جس کے ساتھ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، ٹاکنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، فیس بک پر تعلقات قائم کر رہے ہیں، موبائل پر میسج بھیج رہے ہیں، یا بازاروں میں، سڑکوں پہ، عام راستوں میں، کالجوں کے راستوں میں بیٹھ کر نظارہ بازی کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی۔ اللہ کے رسول اکرم تو فرماتے ہیں، ابو طلحہ زید بن سہل کہتے ہیں، کننا قعود بالافنیہ، ہم لوگ گھر کے سامنے جو دالان ہوتا، ہمارے ہاں دوار بولتے ہیں، ہمارے یو پی اور بہار میں کیا بولتے ہیں؟ دوارا۔ ہم لوگ اپنے دوار پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے، دو چار آدمی بیٹھتے تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔
کہ اچانک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مالکم ولمجالس السعدات، کیا بات ہے تم لوگ راستوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گھر کے دروازے کے سامنے اکثر راستہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، دوار کے سامنے، تم لوگ راستوں میں کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ کیا بات ہے، کیوں تم لوگ راستے میں بیٹھے ہو؟ اجتنبوا مجالس السعدات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، مت بیٹھا کرو، بچو. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کریں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں، ایک دوسرے کے غم کو سن رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بات چیت کریں، دین کے بارے میں بات چیت کریں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا فادوا حقها، اگر گھر کے دوار پر بیٹھنا کرسی میز لگا کے ضروری ہے تو اس کا حق ادا کرو. بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ سامنے سے لوگ گزرے، کیا ہے، نگاہوں کو پست رکھو، سلام کا جواب دو، اور گزرنے والوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات میں وہ ساری پیار کی بات ہے جس پیار میں زنا کے مقدمات اور اپلائیاں ہوتی، وہ اچھی بات میں نہیں. اچھی بات وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول نے اچھی بات کہی. اچھی بات وہ ہے. آج تو اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں کہ شریف عورتوں کی عزت، شریف بچوں کی عزت بسا اوقات ان کی مجبوری کو استعمال کر کے لینے لگتے ہیں. ایک لڑکی گر گئی، جا رہی تھی پردے میں، مان لیا گر گئی روڈ پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں گے تو وہاں بھی ان کی غلط نیت ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے اچانک نگاہ کے بارے میں پوچھا کہ میں جا رہا تھا، اچانک نگاہ پڑ گئی، کوئی جوشیزہ، کوئی لڑکی، کوئی عورت جا رہی تھی یا کوئی لڑکا نوجوان جا رہا تھا، اچانک نگاہ پڑ گئی، ڈالا نہیں، جان بوجھ کے ڈالا نہیں، ڈالا نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صرف بصرہ، فوراً اپنی نگاہ پھیر لو. صحیح مسلم کی روایت ہے، فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو. تمہارے لیے پہلی نگاہ جو اچانک پڑی تھی، اس کے بعد نہیں کہ نگاہ کو جمائے رکھو، ٹکٹکی باندھ کر کے آپ کے کاجل کیسے لگے یہ بھی دیکھ لو، ہے نا. تو اپنی نگاہوں کو پیچھے کر لو. میرے بھائیوں ساتھیوں، آئیے نظر بازی یا نظر کا فتنہ، نظر بازی نہیں، یہ حدیث میں نظر کا فتنہ کہ نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے. سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، اسی لیے چہرے کا پردہ ہے. زنا کی طرف دعوت دینے والی ساری چیزیں چہرہ ہے، ساری چیزیں چہرے کے اندر ہے. شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب، یا تو سچ کر کے دکھاتی ہے یا تو جھوٹ، ورنہ ساری چیزیں چہرے ہی کے اندر ہے کہ نہیں. سنو اللہ کے رسول اکرم کی حدیث، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی انوکھی اور نرالی حدیث ہے. ہر مرد کو سننا چاہیے، ہر عورت کو سننا چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کو سننا چاہیے. شادی ہوئی عطا رحمان کی، دیکھنا چاہے اس کی ساس اور اس کی بیوی کو. سارے محلے کی لڑکیاں بلاؤ دولہے کو آنگن میں، کہ ایسے ہم دولہا نہ دیکھیں. ارے تو اپنے دولہے کو دیکھ، دوسرے کے دولہے کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو اپنے داماد کو دیکھ، دوسرے کے داماد کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ عورتیں سنیں، اور عورتوں کے آپ سب گارجین سنیے اور اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کو بھیجیے. اللہ کے رسول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اور ام سلمہ ام المساکین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیویاں ہیں، ساری مومنوں کی ماں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے پاس میمونہ بھی تھی. میمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی، اللہ کے رسول کی بیوی، مومنوں کی ماں. کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. ام سلمہ کہتی سنو، نبی کی بیوی ہے، ولیہ ہے، تقیہ ہے، پرہیزگار ہے، میمونہ ہے، نبی کی بیوی ہے. کہتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ اچانک عبداللہ ابن مکتوم آئے، اور یہ نابینا صحابی ہے. عبداللہ ابن مکتوم کو دونوں آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. تصور کریں، نبی ہیں،
नबी की 2 बीवियां हैं, एक नाबीना जो मैमूना को देख नहीं सकते थे, अम्मा उम्मे सलमा को नहीं देख सकते थे कि क्या पहनी है, किस शक्ल की है, किस अंदाज की है, किस तरह बैठी है, दिल डोल कैसा है, जिस्म कैसा, नहीं देख सकते, नाबीना थे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला हुआ, वदालिका बादा अन उमिरना बिल हिजाब, ये उस वक्त हुआ था जब पर्दे का हुक्म लागू हो गया था। पर्दे का हुक्म उतरने के बाद उम्मे सलमा मैमूना अल्लाह के रसूल के साथ बैठी हुई थी और इतने में नाबीना साहबी, अंधे साहबी अब्दुल्ला बिन मख्तूम आए। ये नहीं कि पर्दे का उस वक्त पर्दा नहीं नाजिल, पर्दे के हुक्म नाजिल होने के बाद का ये वाक़या। कहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इहतजिबा मिनहु, मैमूना उम्मे सलमा, जिससे तुम दोनों पर्दा करो। तसव्वुर कीजिए, इस्मत और इज्जत की हिफाजत की, ज़नाकारी जैसे गुनाह की लानत और मजम्मत की। उम्मे सलमा के बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, मैमूना के बारे में सोचा नहीं जा सकता है, नबी की बीवी मोमिनों की मां, सोचा नहीं जा सकता है कि इन दोनों के पाक साफ अमानतदार दिलों के अंदर अब्दुल्ला बिन मक्तूम जो नाबीना साहबी है, कोई खियानत पैदा हो। सोचा जा सकता है? सोचा जा सकता है? नहीं। कहते हैं इहतजिबा मिनहु, ऐ मैमूना, ऐ मुसलमान, ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम से तुम लोग पर्दा करो। वह पता चला कि मर्द ही खाली पर्दा नहीं करेगा, औरतें भी पर्दा करेंगी। तो अब दोनों ने कहा कि हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल अलैसा हुआ आमा, क्या अब्दुल्ला इब्न मक्तूम अंधे नहीं है, नाबीना नहीं है? यानी उन्होंने समझा कि नाबीना आदमी से क्या पर्दा, आप तो कहते हैं देवर से क्या पर्दा, जेठ से क्या पर्दा, चचा के बदमाश लड़के से क्या पर्दा है? कहते हैं उम्मे सलमा ममूना, क्या वो अंधे नहीं? यानी मतलब है कि अल्लाह के रसूल तो अंधे हैं, वो तो हमें हमारे बनाव श्रृंगार को, हमारे ज़ेब ज़ीनत को, हमारे कपड़े को, हमारे जिस्म को और हमारे चेहरे मोहरे को नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफा अमियावानी अंतुमा लस्तुमा तुबसरानी, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? कहाँ गए समझ साहब? कहते हैं ठीक है अब्दुल्ला बिन मक्तूम अंधे हैं, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम दोनों उन्हें देख नहीं रही हो? आज हाल ये है कि कोई लफंगा आके घरों के सामने गलियों में डमरू बजा दे, बस सारी औरतें नीचे से ऊपर से कोटे सब देखे, आ जाए सपेरा, सब देखने लगेंगी, और उस सपेरे को बदमाश भी देखना है, सब झांकने लगे, सब खड़ी हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम दोनों तो अंधी नहीं हो, क्या तुम दोनों उनको नहीं देख रही हो? यहाँ पता चला ये पर्दे का हुक्म एक औरत पर भी पर्दा है कि बिना गैर शरई जरूरत के वो अजनबी पर निगाह कतअन न डाले। इसी तरह अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यंजुरु रजुलु इला औरत रजुल, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह को कतअन न देखे, अगरचे सेम मर्द की शर्मगाह एक सा है, लेकिन कोई मर्द किसी मर्द के शर्मगाह को ना देखे, और कोई आदमी बिना कपड़े के एक मर्द के साथ एक लिहाफ ब्लैंकेट चद्दर में ना लेटे, कोई औरत किसी औरत के साथ बिना कपड़े के एक लिहाफ में एक ब्लैंकेट में ना सोए, क्योंकि कहीं कुछ खतरनाक हिला को बर्बाद कर देने वाले जुर्म ना हो जाए। औरत का बिना कपड़े के किसी औरत के साथ सोना मना किया गया, मर्द का सोना मना किया गया है ना। तो मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के वास्ते हम अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों को हिफाजत करें, और जो आज मीडिया या प्रिंट मीडिया जो भी चल रहा है, सोशल मीडिया, इस पर किसी अजनबिया से बात करने से या अजनबिया की तस्वीरें फैलाने से या जो भी चीज़ें समाज में राइज है, ख़यानतें आँखों की, दिलों की, हाथों की, इससे बचे, वरना हमारे दिलों में बेहयाई आ जाएगी,
اور جب ہمارا دل مرد ہونے کی وجہ سے، گارجین ہونے کی وجہ سے، حیثیت سے اگر ہمارا دل بے حیا ہو گیا تو ہماری اولاد بھی بے حیا ہو جائے گی. ان کے اندر کی بے حیائی، بے پردگی کو ہم برداشت کر لیں گے اور ہماری اسلامی غیرت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنی عزت و عصمت اور دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت و عصمت، بلکہ دوسروں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.